السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعمان اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اسلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف ایک بادشاہ تصور کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورہ نساء میں کی آیت 163 میں فرمایا گیا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ قرآن کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم بھی موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان کو دے دی تھی، ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی، وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی۔ ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بکریوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کی بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کو ساری بکریاں دے دے اور اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی بکریوں سے اس آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دی جائیں، یہ آدمی ان کا دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت واپس کر دیا جائے اور بکریوں کے مالک کو بکریاں واپس کر دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت القدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سارے غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ قرآن کی سورہ نمل میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اور سورہ صاد میں ارشاد ہوا ہے، ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دیا تھا، وہ انہی کے حکم سے چلتی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ سورہ سبا میں ارشاد ہوا، ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھیں، 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ ہواؤں پر آپ کا مکمل اختیار تھا،
بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتیں۔ آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح ایک مہینے کا سفر ایک شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارت اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارت بنانے کا عمل آسان کر دیا۔ سورہ سبا میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سورہ صاد میں ارشاد ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ سورہ سبا میں ارشاد ہوا ہے، جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولھوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کے سپرد کیا، وہ یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو ایک بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر کی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ نے کہا، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ نے کہا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات چیت سنی، جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 19 میں، اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس چونٹی کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے کہ سوچئے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چونٹی کی آواز کو بھی بہت دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہیں اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و کرام کرتے رہتے ہیں۔ چونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ نمل کے معنی ہے چونٹی۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت نازیبا اور
قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔